שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے آیت نمبر 14 تک خداوند کا مقدس کلام سنیں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ اسی خداوند میں تمام معزز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج کی سویر خدا کے مقدس کلام میں سے جو متن ہم نے تلاوت کیا ہے اس کو بہت سے مضامین کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دن جس حصے پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نور کے فرزند۔ افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی تحریر کو اس کی تحریروں کا تاج کہا جاتا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط ایک امتیازی خط ہے، اور بائبل مقدس کے اکثر مفسرین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ ایک واس ہے، ایک پیغام ہے، ایک سرمن ہے جو اس بات کے لیے
اپنے مخاطبین کو تیار کرتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس جہان میں زندگی بسر کرتے ہوئے مسیحی ایمانداروں کو کس طرح سے چلنا ہے۔ یہ خط جو ہے یہ مسیحی عبادت کے نمونے کو بھی پیش کرتا ہے، جس میں صرف دعا یا پیغام یا حمد و ستائش نہیں، بلکہ اس میں زندگی بسر کرنے کے طریقے کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ عظیم الشان سچائی جو اس کتاب کا یا اس خط کا موضوع ہے وہ یہ اعلان ہے کہ ایمان لانے والے یہودی اور ایمان لانے والے غیر قوم کے لوگ اب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وننس ان کرائسٹ، کہ خداوند یسوع مسیح میں ایک ہونا، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ جتنے مسیح کے ہیں وہ سب ایک ہیں، اور مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہم جو بہت سے ہیں اس کے بدن کے عضو ہیں۔ یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے اور یہ ایک بڑا خوبصورت سبق ہے، اور یہ ایک خوبصورت مثال بھی ہے جو ایک مسیحی خاندان کو، مسیحی کلیسیا کو اور مسیحی ایمانداروں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے۔ افسس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط یہ 6 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں پولس رسول جن باتوں کا بیان کر رہا ہے ان کو بھید کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو پہلے باب میں مصنف اس وقت کی راہ دیکھتا ہے جب آسمان کی سب چیزوں اور زمین کی سب چیزوں کا مسیح میں مجموعہ ہو جائے گا۔ ایمان لانے والے لوگ، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ یونانی ہیں، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہ سب ایک ہوں گے، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور یہ پولس رسول کے الفاظ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں نہ کوئی یہودی رہا ہے، نہ کوئی یونانی ہے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب ایک ہیں۔ دوسرے باب میں اس عمل کی وضاحت کی گئی ہے جس سے یہودی اور غیر قوم خدا کے فضل سے نجات پاتے ہیں۔ تیسرے باب میں مسیح کا بھید بیان کیا گیا ہے کہ مسیح سر ہے اور سارے ایماندار اس کے بدن کے عضو ہیں۔ چوتھے باب میں بدن کے ایک ہونے پر زور دیا گیا۔ پانچویں باب میں بھید کو مسیح اور کلیسیا کا نام دیا گیا، اور مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق ایک ایماندار شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور چھٹے باب میں پولس رسول خوشخبری کے بھید کی بات کرتا ہے جس کے لیے وہ زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک تعارف، یہ ایک آغاز تھا جس کے ذریعہ سے ہم افسس کی کلیسیا کے نام خط کے چند پہلوؤں پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میں جس حصے کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں یہ نور کے فرزند ہیں۔ نور کے فرزندوں کو نصیحت کیا کی گئی ہے۔ آج کی سویر خدا کے کلام میں سے جو متن ہم نے پڑھا ہے یہ سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے پولس رسول لفظ پس کا استعمال کرتا ہے۔ پس کے بارے میں بائبل مقدس کے مفسرین، اردو دان اور محاوروں کو سمجھنے والے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حرف ربط ہے۔
یعنی کہ ایک ربط کو قائم کرنے کے لیے لفظ یہ پس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول 5ویں باب کی پہلی آیت میں جس نصیحت کو کر رہا ہے اس کا تعلق 4 باب کی آخری آیت کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق 4 باب کی آخری آیت کے ساتھ ہے۔ اور 4 باب کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اور پھر لکھا ہے، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ میرے عزیزو، خدا کی مانند ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ میں سنڈے اسکول میں بچوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ جب ہم ریاضی کے سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو ریاضی کے مضمون میں ایک چیپٹر یا ایک حصہ تھا جس میں ہم مشترک اور غیر مشترک چیزوں کو یا ہندسوں کو الگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عبارت یا ایک سیکونس یا سیریز ہے جس میں لکھا ہے 1 2 3 4 5 6، اور اس کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہے 2 4 6 8 10، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ان میں مشترک اور غیر مشترک کو الگ کریں۔ اب مشترک کیا ہے؟ 2 پہلی لائن میں بھی ہے، دوسری لائن میں بھی ہے، 4 پہلی لائن میں بھی ہے، دوسری لائن میں بھی ہے۔ یہ مشترک ہے۔ اور غیر مشترک کیا ہے؟ کہ جو پہلی میں لائن میں ہے لیکن دوسری میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدا کی صفات کچھ مشترک ہیں اور کچھ غیر مشترک ہیں۔ کچھ صفات میں ہم خدا کی مانند بن سکتے ہیں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن میں انسان خدا کی مانند نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ صفت ایسی ہے جس میں انسان خدا کی مانند بن سکتا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ جس طرح سے خدا نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ جب ہم معافی کی تعلیم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 35 تک اس تمثیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح معاف کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مقدس پطرس نے سوال کیا ہے، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اسے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اور پھر ایک خوبصورت تمثیل کہی، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا۔ جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نوکر کے مالک نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا، اس کا قرض بخش دیا ہے۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا
جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے، اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی، کہا مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کروں گا، لیکن اس نے اس کی بات کو نہ مانا اور اسے پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اسے اپنے پاس واپس بلایا اور کہا کہ اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، عزیز فرزندوں کی طرح ان الفاظ کو ایک خاص طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، عزیز جو لفظ ہے یہ اپنے اندر محبت کے معنی رکھتا ہے۔ beloved son، جس کو باپ عزیز رکھتا ہے، جس سے باپ محبت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ باپ کس سے محبت کر سکتا ہے؟ اس بیٹے سے جو اپنے باپ کا فرما بردار ہے۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ یہ بات کس کے لیے کہی گئی؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اپنے اس بیٹے کے لیے خدا نے یہ بات کہی جو اس کا فرما بردار ہے اور جس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ اس وقت کے رہنماؤں سے، یہودیوں سے اس نے کہا کہ تم لوگوں سے عزت چاہتے ہو لیکن میں اپنے آسمانی باپ سے عزت چاہتا ہوں۔ تو پھر خدا اپنے بیٹے کو کیوں عزیز نہ رکھے گا؟ تو میرے عزیزو، عزیز فرزند ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہماری ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں گے۔ طبعی زندگی میں خاندانی خصائص ہوتے ہیں اور ہم اپنے خاندانی نام کو بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانی زندگی میں چاہیے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو دنیا پر ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے عزیز فرزندوں کی طرح اپنے مرتبے اور وقار کے مطابق چال چلیں۔ ایک اور طریقہ جس میں نور کے فرزندوں کو خدا تعالیٰ کے بیٹے مسیح یسوع کے مشابہ ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ ہے محبت سے چلنا۔ آیت کے بقیہ حصہ میں وضاحت کی گئی ہے، لکھا ہے جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تو میرے عزیزو، جو چیز ہم خدا کو دیتے ہیں اس کو ہم نظر کرنا کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سوختنی قربانی کے طور پر دے دیا ہے۔ خدا کی محبت اور مسیح کی محبت کتنی حیرت ناک ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب بیٹے کی محبت کیسی ہے؟ بیٹے کی محبت بھی ایسی ہی ہے کہ اس نے یہاں تک فرما برداری دکھائی، یہاں تک اپنے لوگوں سے محبت کی کہ اس نے اپنے آپ کو سوختنی قربانی کے لیے دے دیا۔ اور اس کی خوشبو کہاں تک پہنچی؟ آسمان تک۔ تو میرے عزیزو، اس میں سبق کیا ہے؟ نور کے فرزندوں کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ مسیح کی طرح اپنے آپ کو دوسروں کی بہتری، بحالی
اور ترقی کے لیے وقف ہونے سے دریغ نہ کریں۔ نور کے فرزندوں کو محتاط رہنا ہے، نور کے فرزندوں کو طرز حیات میں محتاط اور مناسب رویہ اپنانا ہے۔ نور کے فرزندوں کو چاہیے کہ مقدسین کی طرح زندگی بسر کریں۔ کن چیزوں سے محتاط رہنا ہے؟ حرام کاری سے، ناپاکی سے، لالچ سے، بے شرمی سے، بیہودہ گوئی سے، اور لکھا ہے ٹھٹھا بازی کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم نور کے فرزندوں کی بات کرتے ہیں تو ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے نافرمانی کے فرزند اور نور کے فرزند۔ نور کے فرزندوں میں ان باتوں کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے 2 اتوار پہلے سیکھا ہے کہ جب ایک انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو مقدس یوحنا کے پہلے خط کے 2 باب کے مطابق روح القدس کا مسا اسے دیا جاتا ہے، اور مقدس یوحنا نے لکھا کہ تمہارا مسا قائم رہتا ہے۔ آٹومیٹیکلی انسان اس حصے میں ترقی کرتا جاتا ہے، نئی انسانیت میں بڑھتا جاتا ہے، نور کے فرزندوں کی طرح چلتا ہے، اور پھر اس کو یہ سمجھانے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور اب اس کی زندگی جو ہے وہ نئے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بت پرستی کیا تھی؟ کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت نہ بنانا جو آسمان پر یا آسمان کے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اور میرے عزیزو، نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہمیں بت پرستی کے بارے میں بات چیت نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودیوں نے، قوم بنی اسرائیل نے جب بت پرستی کو ترک کیا تو اس حد تک ترک کر دیا کہ وہ بت پرستی سے نفرت کرنے لگے۔ اس لیے بائبل مقدس کے مفسرین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ وہ بظاہر بت پرستی میں نہیں تھے، کسی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، کسی صورت پر وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں پر ریاکاری پائی جاتی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح بار بار ان کی ریاکاری پر بات کرتے ہیں۔ تو پھر نئے عہد نامہ میں بت پرستی کی تعلیم کیا ہے؟ کسی بھی شے کو جب ہم خدا کے مد مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو جب ہم خدا سے زیادہ مقدم جاننا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہستی ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، وہ دولت ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ وقت ہے، کچھ بھی ہے جس کو ہم نے خدا سے زیادہ اہمیت دی، نئے عہد نامہ کے مطابق یہ بت پرستی ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ حرام کاری، کیونکہ ہم نے خدا کی بات کو نہیں مانا، ہم نافرمانی کے فرزند بن گئے اور حرام کاری میں پڑ گئے۔ ناپاکی، کیونکہ یہ خدا کی بات نہیں ہے، خدا میں یہ بات ہی نہیں کہ وہ ناپاکی کی اس کو دلاسا دے یا اس کی حمایت کرے۔ لالچ نہیں ہے، بے شرمی نہیں ہے، بیہودہ گوئی نہیں ہے، ٹھٹھا بازی نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے، بدی نہیں ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پس پشت ڈالتے ہیں، اس کی تعلیمات کو، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، تو میرے عزیزو یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ ان کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، کیوں محتاط رہنا ہے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے،
کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ تو میرے عزیزو، جو شخص ان کاموں کے ساتھ چلے گا اس کا مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ حصہ اور بکھرا نہیں ہوگا۔ تیسری بات، ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ایسی خرابی پر خدا کا رویہ کیسا ہے؟ جب ہم گنتی کی کتاب اس کے 25ویں باب کو پڑھتے ہیں تو پہلی 9 آیات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ موابی عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کے باعث ایک ہی دن میں 24,000 اسرائیلی قتل ہو گئے۔ خدا کا رویہ۔ سدوم اور عمورہ کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے خدا کا رویہ کیسا، آگ اور گندک نازل ہوئی ہے اور دونوں شہر صفا ہستی سے مٹ گئے۔ مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھ لیں اور پھر نور کے فرزندوں کو کس طرح چلنا ہے۔ نور میں چلنے والے نور کا پھل پیدا کرتے ہیں، نیکی، راست بازی، سچائی، یہ ہر طرح کی اخلاقی خوبیوں کو، خدا اور انسان دونوں کے ساتھ خوبصورت تعلقات کو، ایمانداری، انصاف پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان سب کو یکجا کریں تو مسیح کے نور سے معمور زندگی بنتی ہے جو گہری تاریکی کے منظر میں چمکتی ہے۔ بس سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה